بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, welcome to lecture number 6, 9th Computer Science, chapter number 1. بیٹے پچھلے 5 لیکچرز میں ہم نے پرابلم سالونگ کے 5 مراحل پڑھے تھے اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں. اب جب مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے تو عملی طور پہ جب ہم کام کریں گے تو مسئلے کو آسانی سے حل کرنے کے لیے مختلف قسم کی ٹیکنیکس، طریقہ کار، میتھڈز ان کا استعمال کیا جائے گا تاکہ پرابلم زیادہ سے زیادہ واضح، سادہ، آسان رہے. اور جب پرابلم اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے سادہ، آسان اور واضح رہے گی تو پھر اس کا سلوشن بھی بہتر طور پہ تجویز کیا جا سکتا. اسی ضمن میں اب جو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے فلو چارٹس کا. آئیے دیکھتے ہیں کہ فلو چارٹس کیا ہوتے ہیں. بیٹے کسی بھی پرابلم یا کسی بھی الگوریدم اس کو تصویری شکل میں ظاہر کرنے کا عمل فلو چارٹنگ کہلاتا ہے. اب یہاں پہ چند باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب تصویری شکل، گرافیکل ریپرزنٹیشن یا گرافیکل یا ڈایاگرامیٹک فارم، یہ 2 3 4 لفظ جو میں ریپیٹ کر کے بولتا ہوں اور اکٹھے بولتا ہوں تو ان الفاظ کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ اس لیے ساتھ ساتھ بولتا ہوں تاکہ مختلف طرح سے لوگ یا میں یا بک میں آپ دیکھیں تو مختلف طرح سے جب یہ اصطلاحات استعمال ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ واضح ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ڈایاگرامیٹک فارم یا گرافیکل ریپرزنٹیشن یا گرافیکل فارم، گرافیکل پریزنٹیشن، ڈایاگرامیٹک پریزنٹیشن، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ تصویری شکل میں کسی مسئلے کو، کسی الگوریدم کو ظاہر کرنا، یہ فلو چارٹنگ کہلاتا ہے. تو بات جہاں سے چھوڑی تھی میں وہیں سے اس کا آغاز کروں گا کہ ہمارے ذہن میں یہ جو سوال آتے ہیں کہ ڈایاگرامیٹک فارم، تو اب پتہ نہیں کیا نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہمیں تصویریں بھی بنانی پڑیں گی. تو یہاں پہ جب ہم ڈایاگرامیٹک فارم یا گرافیکل ریپرزنٹیشن کہیں گے تو ایک بات آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں ہائی فائی قسم کی کوئی تصویر نہیں بنانی کہ کوئی پینٹر ہمیں بنا دیں گے، بلکہ سادہ، آسان علامات کو استعمال کرتے ہوئے، سمبلز کو استعمال کرتے ہوئے، سادہ سادہ گرافیکل شیپس ان کا استعمال کرتے ہوئے، تیر کے نشان ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے پرابلم کو بیان کریں گے، اسٹیٹ کریں گے. کسی بورڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو بیان کر دیں گے، کسی پیج کے اوپر کر دیں گے، کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر ہے اس میں بنا لیں گے. تو تصویری شکل ایسی ہوگی کہ اس میں سادہ سی اشکال ہوں گی جو ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں. مثلا کوئی سرکل بنانا ہے، کوئی ریکٹینگل بنانا ہے یا پیرالیلوگرام بنانا ہے، اور کوئی ڈائمنڈ شیپ یا کائٹ شیپ کی چیز ملتی جلتی. ڈائمنڈ شیپ زیادہ مناسب ہے، کائٹ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، تو ڈائمنڈ شیپ ہو گیا. اس طرح سے مختلف علامات بنا کے آپ اور تیر کے نشان لگا کے پورے پرابلم کو تصویری صورت میں ظاہر کرتے ہیں. اچھا، اب یہ تو ذہن سے کنفیوژن دور ہو گئی کہ ہمیں کوئی بہت بڑی یا مشکل قسم کی کوئی تصویری معاملہ درپیش ہوگا، وہ ایسا کوئی. اب ضرورت ہمیں کیوں ہے جی کہ یہ تصویری شکل میں ظاہر کرنے کی؟ پرابلم جب ہم نے بیان کر لیا، اس کو تحریر کر دیا ہے سادہ الفاظ میں، اور اس کے حل کی جانب ہم کوشش کر رہے ہیں، تو بیچ میں یہ کہاں سے آ گیا تصویری شکل؟
بیٹے بات ایک ذہن میں ہو کہ جو تصویریں ہیں ان کی مدد سے آپ کانسیپٹ کو، تصور کو زیادہ بہتر طور پہ واضح کر سکتے ہیں۔ آپ کی بک میں ہی پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ پکچر سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو تصویریں ہیں وہ الفاظ سے زیادہ بہتر طور پہ مطلب سمجھا سکتی ہیں، کانسیپٹ کو کلیئر کر سکتی ہیں۔ اس ضمن میں نے آپ کو شاید پہلے مثال دی ہو، ورنہ 10th کلاس میں نے پرابلم سالونگ کے لیکچر میں یہ مثال دی تھی، تو ایک سادہ سی مثال ہے، تو وہی آپ کے لیے میں مثال یہاں پہ کوٹ کروں گا کیونکہ بہت آسان مثال ہے۔ فرض کیا کہ آپ نے کسی بچے کو یہ بتانا ہے کہ ایلیفنٹ یا ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو بیٹے آپ اس کو زبانی بتاتے ہیں کہ ایلیفنٹ ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے، 4 اس کی ٹانگیں، بڑے بڑے کان، چھوٹی سی دم، گرے کلر کا ہوتا ہے اور لمبی سی اس کی سونڈ ہے، 2 اس کے ٹسک ہیں جو دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بچے کے ذہن میں ان ساری باتوں سے ایلیفنٹ کا کانسیپٹ ایک بن جائے گا، ایک وہ اپنے ذہن میں ایک شبیہ، ایک شکل بنا لے، لیکن وہ ایک واضح کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسی ایلیفنٹ کی کوئی تصویر دکھا دیں، کوئی ویڈیو دکھا دیں اور پھر اس کے مختلف پارٹس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے، لیبل کر کے بتا دیں گے کہ یہ اس کی ٹرنک ہے، یہ اس کے ٹسک ہیں، یہ اس کے کان ہیں، یہ اس کی دم ہے، ہر چیز اگر آپ لیبل کر کے بتا دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اسی بچے کا ایلیفنٹ سے متعلق تصور وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ کوئی اس سے پوچھے گا تو بہت واضح طور پہ بتائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویری شکل میں کسی معاملے کو بیان کرنا یا بتانا، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے، فردر بیان کرنے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے سادہ اور آسان کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور مثال میں آپ کو دوں، مثلا آپ دیکھیں مختلف سوسائٹیز میں اگر آپ جاتے ہیں تو گیٹ کے پاس انہوں نے اس پوری سوسائٹی کا یا اس پوری کالونی کا ایک میپ لگایا ہوتا ہے، اور نہ صرف گیٹ کے پاس بلکہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے ایسے میپس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور میپ میں جس جگہ پہ وہ میپ لگا ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے یو آر ہیئر، کہ آپ یہاں پہ۔ اور اس میپ کو دیکھتے ہوئے آپ نے کسی خاص جگہ پہ پہنچنا ہو تو آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے، کیونکہ نقشے میں واضح طور پہ بتایا ہوتا ہے کہ کون کون سی سڑک ہے، کیا نام ہے، اور گھروں کی تعداد کسی بھی جو ہے سڑک پہ وہ کتنی ہے، وہ اندازہ آپ کاؤنٹ کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یا انہوں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ اس لین میں اتنے نمبر گھر سے لے کے اتنے نمبر تک ہے، مارکیٹ اس کی فلاں جگہ پہ ہے۔ تو پورے کا پورا انہوں نے ایک میپ جو کہ وہاں پہ لگایا ہوتا ہے، اس سے آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز تلاش کرنی ہو تو آپ کیسے تلاش کریں۔ تو آپ جب میپ دیکھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ کسی سپوز آپ نے مارکیٹ ہی جانا ہے اس سوسائٹی کی یا اس کالونی کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت میں یہاں ہوں، وہ مارکیٹ جانے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تو آپ اس راستے کو ذہن نشین کر لیں گے، اس حساب سے گلیوں کو اور ٹرنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بغیر کسی کی مدد کے بھی آپ آرام سے مارکیٹ پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی فائدہ ہوگا۔ ایک اور مثال اس ضمن میں کہ آپ نے اپنے کسی دوست کے گھر جانا ہے تو دوسرے دوست سے پوچھتے ہیں اس کا ایڈریس بتا دو، وہ آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ ایڈریس اس نے بتایا ہو، آپ نے کہہ دیا اس ٹائم پہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ کو پوری طرح سے آپ نے فالو نہ کیا ہو۔ تو اگر وہی دوست آپ کا اس جگہ کا ایک چھوٹا سا ایک نقشہ بنا کے بتا دے،
آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے کدھر سے انٹر ہونا ہے، کتنی گلیاں چھوڑ کے آپ نے پھر رائٹ ٹرن لینا ہے یا لیفٹ ٹرن لینا ہے، پھر کون سی اسٹریٹ میں کس طرف مڑنا ہے، نتیجتاً آپ مطلوبہ جگہ پہ کیسے پہنچیں گے. تو سارا راستہ اگر آپ کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیتا ہے تو اس سے آپ کا تصور اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. ایسے ہی دیکھیں آپ نے نیوز میں یا مختلف کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ نے مختلف اینیمیشنز دیکھی ہوں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ تصور کو واضح کیا جا سکے کسی چیز کے بارے میں. تو فلو چارٹ بھی آپ کے پرابلم کے تصور کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا تصور واضح ہوگا تبھی آپ کسی کو اس مسئلے کے بارے میں سمجھا سکیں گے، بتا سکیں گے، بیان کر سکیں گے، اور اس کا سلوشن بہتر طور پہ آپ کسی کے سامنے رکھ سکیں گے اور بہتر طور پہ آپ کوئی کام کر سکیں گے، ورنہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ریزن تھی کہ ہم نے کسی مسئلے کو تصویری شکل میں یا گرافیکل فارم میں ظاہر کیوں کیا. اہمیت جیسے میں اب آپ کو بتا دوں اس کی کہ فلو چارٹس کی اہمیت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ فلو چارٹس بڑے سادہ ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں. اس میں لمبی چوڑی کوئی ڈرائنگز نہیں ہوتی، سادہ سی اشکال ہے. آپ نے کوئی ریکٹینگل بنا دینا ہے، کوئی پیرلیلوگرام شیپ بنا دینی، اور راؤنڈ ایج ریکٹینگل بنا دینا ہے، کوئی سرکل لگا دینا، تیر کے نشان لگانے. اس قسم کے بنیادی چھوٹے چھوٹے علامات کا آپ نے استعمال کرنا. جو عمل ہو رہا ہوگا اس کے اندر آپ نے اس عمل کو لکھ دینا ہے، ظاہر کر دینا ہے، اور تیر کے نشان جب آپ لگائیں گے تو اس سے آپ ڈیٹا کا فلو، پروسیسز کی ترتیب اس کو آسانی سے بتا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ مراحل کس طرح سے سر انجام پائیں گے. پہلے کون سا مرحلہ ہونا ہے، پھر کون سا آئے گا، پھر کون سا آئے گا. تو مراحل کی ترتیب، پروسیسز کا، سٹیپس کا سیکونس، ڈیٹا کا فلو وہ بہت واضح ہو جائے گا. بیٹے ہر بندہ کمپیوٹر سائنس کا ماہر نہیں ہوتا، یا ہر بندہ ہر چیز نہیں جانتا. تو جب پرابلم کو آپ نے سالو کرنا ہے تو کسی لے مین کے لیے آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں. اب اس کو آپ کی جو اصطلاحات ہیں ان کا نہیں پتہ کہ آپ کیا اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں. اس کو بھی آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ مسئلہ آپ لے کے آئے تھے میرے پاس، اس مسئلے کا یہ حل. اور آپ فلو چارٹ بنا کے گرافیکل فارم میں مختلف آبجیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور مختلف قسم کی تصویری جو اشکال ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس بندے کو سارے کا سارا مسئلہ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، اور پھر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے اس کا سلوشن تجویز کیا ہے اور یہ سلوشن نکلے گا. باقی آپ دیکھیں کہ فلو چارٹ سمجھنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، یہ بات تو ہو گئی. ان کو ڈرا کرنا بھی آسان ہے، بنانا بھی آسان ہے. سادہ سادہ اشکال ہے تو آسانی سے بن جاتے ہیں. اس سے جب آپ کسی مسئلے کو کسی کو سمجھا رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے، اس مسئلے کا تصور واضح کرنا، سمجھانا وہ بھی آسان ہے. خود کو سمجھنا، کیسے میں سلوشن تک پہنچا ہوں، کیا پرابلم تھی، خود سمجھنا بھی آسان، دوسروں کو سمجھانا بھی آسان. دوسرے کون کون شامل ہیں؟ آپ کے ٹیم میٹس جو پرابلم سالونگ میں انوالو ہیں، آپ کی کمپنی کے ایگزیکٹوز، کلائنٹ، سب لوگوں کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. فلو چارٹس بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں کہ آپ آسانی سے مختلف اس میں کام کر سکتے ہیں. ایشوز ان کے اپنی جگہ پہ ہیں کہ فلو چارٹ ہم نے کیسے بنانے. تو اب اگر آپ نے فلو چارٹس اب بنانے ہیں
تو یاد یہ رہے کہ ان کے اپنے اپنے مخصوص علامات ہیں، مخصوص سمبل ہیں. ان سمبلز کو ان کی مناسب جگہ پہ جیسا ان کا استعمال ہے، ان کے استعمال کے لحاظ سے مناسب جگہ پہ جہاں پہ ان کا استعمال ہونا ہے وہیں پہ استعمال کرنا ضروری ہے. دوسری بات، سمبلز کو درست طور پہ اگر آپ نہیں بنائیں گے آپ کا فلو چارٹ غلط بنے گا، فلو چارٹ سارے کا سارا غلط ہو جائے گا، نہ اس سے کوئی تصور واضح ہوگا اور نہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ غلطی ہوگا. فلو چارٹ کے جو سمبلز ہیں اور اس میں ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اگلا، تو اس میں تفصیل سے میں آپ کو سمبلز کا استعمال، سمبلز کس مقصد کے لیے کون سا سمبل استعمال ہوگا، کہاں پہ کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ساری گائیڈ لائنز، رولز، ریگولیشن اگلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے تو وہاں پہ ڈسکس ہوگا. تو ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ فلو چارٹ بناتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا. کیئرفل اس سینس میں کہ آپ نے درست سمبل کا استعمال کرنا، سمبل کی شکل جیسی سکھائی جائے گی ویسی ہی درست طور پہ بنانی، اپنے پاس سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی. یہ یاد رکھیے گا ورنہ فلو چارٹ آپ کا غلط ہو جائے گا. اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ فلو چارٹ میں سارے باکسز بنا دیے یا سارے ریکٹینگل لگا دیے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر ایک مرحلے کو بتانے کے لیے ایک الگ طرح کا سمبل ہے اور اس سمبل کو جس جگہ پہ اس کی ضرورت ہے اسی جگہ پہ وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. فلو چارٹ کو جب آپ سیکھیں گے اور جب آپ بنائیں گے اس وقت. اس کے بعد فلو چارٹ بناتے ہوئے جب آپ نے تیر کے نشان لگانے تو واضح طور پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک سمبل کو دوسرے سمبل سے جوڑنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے، مراحل کی ترتیب کو بتانے کے لیے، ڈیٹا کے فلو کو بتانے کے لیے آپ سمبلز کا استعمال کرتے ہیں اور ان سمبلز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے تیر کے نشان لگاتے ہیں جنہیں فلو لائنز کہا جاتا ہے. تو ان فلو لائنز کا استعمال درست طور پہ کرنا ہے، سمبلز کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک سمبل سے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دوسرے سے کافی پیچھے تیر کا نشان ختم ہو گیا، یا آگے سے سرا اس کا جڑا ہوا ہے پیچھے سے نہیں جڑا ہوا. دونوں سائڈ پہ جو سمبل ہے اس کے وہ تیر کا جو نشان ہے جس کو فلو لائن کہتے ہیں وہ جڑی ہونی چاہیے. مزید جب آپ کے لیے میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ایک فلو چارٹ کی بتاؤں گا تو وہ آپ اگزامپل دیکھ کے تو فلو چارٹ کا تصور آپ کے ذہن میں مزید بہتر ہوگا. فلو چارٹ بنانے کے لیے بیٹے ایک تو ہم کاپی پینسل کی مدد سے بنائیں گے، آپ اپنے رجسٹرز وغیرہ پہ یا نوٹ بکس پہ بنائیں گے. میں یہاں پہ بورڈ پہ بنا کے دکھا دوں گا. اس کے لیے اگر آپ کمپیوٹر کی مدد سے بنانا چاہتے ہیں فلو چارٹ تو بہت سارے سافٹ ویئرس اویلیبل ہیں. تو اس میں سے ایک جو بہت اچھا جس میں نے بہت زیادہ کام کیا، موسٹلی میں اسی میں کام کرتا ہوں، وہ ہے مائکروسافٹ کا ویجیو. اس کا کوئی سا بھی ورژن لے لیں، بہت اچھا ہے یہ ڈائیگرامز بنانے کے لیے مختلف قسم کی. اس کے علاوہ ای ڈرا میکس ہے، اور بھی آپ کو مختلف مل جائیں گے. تو جب کوئی ٹول آپ یوز کرنا شروع ہو جائیں گے جس میں آپ کی کا ہاتھ پریکٹس زیادہ ہو جائے گی، کنوینئنٹ آپ اس میں ہو جائیں گے تو اس کا استعمال کر کے آپ بنا سکتے ہیں. تو اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا فلو چارٹ بنانا سکھاتا ہوں، چند مرحلوں پہ مشتمل ہے کہ آپ کی بک میں بھی وہ دیا ہوا ہے. وہ فلو چارٹ کیا ہے کہ ایک آپ نے شوز اور ساکس پہننے، اس عمل کے لیے آپ ایک فلو چارٹ بنائیں. تو اب دیکھیں فلو چارٹ ٹو ویئر ساکس اینڈ شوز. ابھی بیٹے میں فلو چارٹ کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں ان سے گریز کروں گا، اگلے لیکچر میں بتاؤں گا پھر آپ کو تفصیل سے. ابتدائی طور پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فلو چارٹ کیسے بنے. سب سے پہلے جب بھی آپ نے فلو چارٹ بنانا تو اس کے شروع میں ایک سٹارٹ کا سمبل آئے گا،
اس کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ آپ نے ٹیک آؤٹ ساکس اینڈ شوز. ان کو دو الگ الگ مراحل میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، ایک مرحلے میں. اس کے بعد جب شوز اور ساکس نکال لیے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویئر ساکس. اس کے بعد اگلا مرحلہ ویئر شوز، اور شوز ہی پہننے تھے، اینڈ ہو گیا. کیوں ہم نے آخر میں اینڈ لگایا، کیوں شروع میں سٹارٹ لگایا، ریکٹینگل کے سمبل میں کیوں لکھا، ان سارے کیوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو اگلے لیکچر میں ملیں گے. لیکن ایک سیمپل فلو چارٹ ہم نے بنایا جس میں آپ دیکھیں کوئی لمبی چوڑی شکلیں نہیں بنائیں، کوئی تصویریں نہیں بنائیں. اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلا کہ ساکس اور شوز نکالے، ساکس پہنے اور شوز پہنے، اور ترتیب ہم اس کی نہیں چینج کر سکتے کہ پہلے شوز پہنے پھر ساکس پہنے. یہ بھی آپ نے خیال رکھنا. تو باقی یہ کہ یہ مرحلہ دو مراحل میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیک آؤٹ ساکس اینڈ شوز میں ایک مرحلہ ایسے کر سکتے ہیں، ٹیک آؤٹ ساکس. اگلا مرحلہ آپ ٹیک آؤٹ شوز ایسے کر لیں، پھر آگے والے دو مراحل کرنا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کی آپ کو ڈیٹیل درکار ہے، کتنی آپ دے رہے ہیں. تو وہ باقی یہ کہ فلو چارٹس میں سٹیپس کو اگر آپ زیادہ بنا لیں گے تو اس میں بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو کافی چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اکثر ہم سٹیپس کو کمبائن بھی کر لیتے ہیں تاکہ کام ہمارا سادہ اور آسان رہے. بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیکچر واضح ہو گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر